صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے نیت کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 7 مسائل کا مختصراً تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قضاء عمری کی نیت کیسا کریں، یعنی کہ قضاء عمری وہ نمازیں جو زندگی میں چھوٹ گئی ہوں ان کو پڑھنا ضروری ہے ہی۔ تو کتنی نمازیں چھوٹیں پتہ نہیں ہے، اگر یاد ہیں کہ بھئی اتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں، 5 ہیں 10 ہیں، تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ کسی کے بہت نمازیں چھوٹی رہتی ہیں جس کی تعداد آدمی کو یاد بھی نہیں رہتی، تو ان کو قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ اس کی نیت کیسا کریں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں کہ میں مثلاً قضا شدہ نماز ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح آدمی نیت کرے۔ مثلاً مثال کے اعتبار سے ظہر کی نماز آدمی کو پڑھنا ہے، قضاء عمری، تو آدمی نیت کیسے کرے کہ میری زندگی میں سب سے پہلی جو فرض نماز چھوٹی ہے اس نماز کی قضا کی نیت کرتا ہوں، یہ، اور ہر نماز کے لیے یہی نیت کرتا جائے۔ ایک نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد پھر دوسری نماز قضا کر رہا ہے تو دوسری کو بھی یہی نیت کرے کہ میری زندگی کی سب سے پہلی فرض نماز جو چھوٹی ہے، قضا ہوئی ہے، اس کی قضا میں کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آدمی نیت کرے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر یاد ہے کہ بھئی کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں تو اس حساب سے آدمی اگر نیت دوسرے الفاظ میں کرے تو چل جائے گا، لیکن کسی کی نمازیں بہت چھوٹی رہتی ہیں، تعداد بھی یاد نہیں رہتی، تو ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ گیا یا پھر جو ہے کوئی کام ایسا ہو گیا جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، جس کی وجہ سے نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، واجب الاعادہ ہے، یعنی دوسری مرتبہ اس نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، تو اس نماز کی نیت کیسا کریں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرض میں نقصان کی تلافی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح کی نیت کریں۔ مثال کے اعتبار سے فجر کی نماز واجب الاعادہ ہو گئی تو نیت یہ کرے کہ بھئی آج کی فجر کی نماز واجب الاعادہ، یعنی کہ فرض میں کمی ہونے کی وجہ سے، واجب میں کمی ہونے کی وجہ سے اس نماز کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس طرح جو ہے نیت کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اصل میں نفل ہے، یعنی کہ اب جو دوسری مرتبہ پڑھا جا رہا ہے یہ نماز اصل میں نفل ہوتی ہے، فرض تو ہو گئی، فرض نماز تو ہو گئی، لیکن اس میں کمی ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز نفل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس فرض کی نقصان کی بھرپائی کے لیے جو فرض میرا چھوٹا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں پھر دوبارہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرے۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ اس کی نماز واجب الاعادہ والی نماز پوری ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، وتر کی نماز کے لیے نیت کیسا کریں؟ بہت سارے لوگ وتر کی واجب نماز 3 رکعت پڑھتا ہوں، اس طرح جو ہے لمبا کرتے ہیں نیت، تو اتنا لمبا جو ہے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنی جو ہے نیت کر لیں کہ وتر پڑھتے وقت صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں نماز وتر پڑھ رہا ہوں، بس
اتنی نیت کر لے تو کافی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لمبی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وطر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں بس، اور وطر کی نماز 3 ہی رکعت ہوتی ہے، اور وہ عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی، صبح کے بعد نہیں ہو سکتی، دوسرے وقت میں وطر کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے وقت متعین ہے، اور تعداد رکعت کی وہ بھی متعین ہے، تو اس لیے تعداد بولنے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی بولنے کی ضرورت نہیں، صرف وطر کی نماز پڑھتا ہوں بس، ہو گیا، نیت اس کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سنن مؤکدہ جو نمازیں ہیں، جیسے کہ فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں، یعنی کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پابندی سے عمل کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ضروری سنت ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کبھی کبھی اللہ کے نبی پڑھے ہوں، کبھی چھوڑے ہوں، اس کو جو ہے غیر سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ عصر کی پہلے کی سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ نے پڑھ لیے تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو سنت مؤکدہ جو ہے ان نمازوں کی نیت کیسا کریں؟ تو ہم بتا جا رہا ہے کہ نماز کی نیت میں یہ کہنا لازم نہیں ہے کہ میں فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، اتنی لمبی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ سنن مؤکدہ میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بس، اس کے علاوہ وقت متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی رکعت 2 رکعت میں سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، جس وقت پڑھ رہا ہے وہ نماز اسی وقت کی ہوگی، اس لیے کہ سنت نمازوں میں قضا نہیں ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے، تو ادا ہی پڑے گا آدمی۔ اب جس وقت میں نیت باندھ رہا ہے وہ نماز اسی وقت کی ہوگی، جب اسی وقت کی نماز ہے تو الگ سے وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے 2 رکعت سنت میں پڑھ رہا ہوں بس کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، تراویح کی نیت کیسا کریں؟ تراویح جو ہے 20 رکعت ہوتی ہے 10 سلاموں کے ساتھ، 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے انشاءاللہ آگے جب مسائل آئیں گے تراویح کے تو اس وقت عرض کروں گا، پیچھے بھی جو ہے رمضان کے مبارک موقع پر تراویح کے کچھ مسائل گزر چکے تھے، تو اب یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نفل ہے، تو ان دونوں میں کس کی بات صحیح ہے؟ تو جو لوگ سنت کہتے ہیں انہی کی بات صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں سنت قرار دیا ہے کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے تراویح کی نماز سنت ہوگی، نفل نہیں۔ اب اس کی نیت کیسا کریں؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تراویح کی نماز اگرچہ محض مطلق نماز کی نیت سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ تراویح کی نماز کے لیے آدمی آیا 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں بس، نیت باندھ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ تراویح کا لفظ استعمال کرے، تراویح کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، تو اس سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، کسی قسم کا تردد نہیں رہتا، تو نماز ہماری آسانی سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، نوافل میں نیت کیسا کریں؟ نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں سنت کے بعد، اس کی نیت کیسا کریں؟ تو اس کے بارے میں ہم فرما جا رہا ہے کہ نفل نمازوں میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وقت وغیرہ کی تعیین ضروری نہیں ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں بس،
اس میں بھی جو ہے وقت کی تعین کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی وقت بولنا ہی بولنا نہیں، بلکہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز جنازے کی نیت، نماز جنازے میں نیت کیسا کرے؟ عام نمازوں کی طرح تو نماز نہیں ہے، اس نماز کا طریقہ الگ ہے، اس کی نیت بھی الگ ہے، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا تو اس کی نیت بھی الگ ہے۔ تو یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز جب آدمی پڑھے تو نیت کرتے وقت میت کی مغفرت کے واسطے بھی نیت کر لے، مغفرت میت کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ جیسا کہ مثال کے اعتبار سے جنازے کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ جنازے کی نماز فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے اور اس میت کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس طرح نیت کرنا چاہیے۔ اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور اس میت کے حق میں دعا کرتا ہوں، تو یہ جو ہے جنازے کی نماز کی نیت ہے کہ جو نیت ہم کرتے ہیں دوسرے نمازوں میں وہی نیت ہے، لیکن اس میں ایک لفظ زیادہ کرنا پڑے گا، وہ لفظ یہی ہے کہ میں اس میت کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے آج کے ضروری مسائل ہوئے، 7 مسائل انشاءاللہ، اور 7 مسائل نیت کے تعلق سے ہیں، تو نیت کے مسائل پورے مکمل ہو جائیں گے۔ اب 7ویں شرط جو ہے نماز کا وقت ہونا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز شروع۔ تو اب فوراً جو ہے اس کے بعد، یعنی کہ اس ویڈیو کے بعد اور ایک ویڈیو آپ تک پہنچے گی، 7 مسائل باقی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے فرائض شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی ہمارے چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔